خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. درود بھیجے مل کے محمد وآل محمد. ارباب اعضاء کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. 1446 ہجری عشرہ محرم الحرام کی انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام پہلی مجلس اعضاء آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس عشرے میں بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد صلوات اللہ سلام اللہ علیہ مجمعین. ان ہستیوں پر جن کی ابروؤں کی جنبش کے اشارے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. آج کی حد تک تمہیدی گفتگو ہے. براہ راست بغیر تمہید کے چونکہ آج وقت خاصا بیت چکا ہے، بغیر تمہید کے میں آغاز کروں گا کہ کسی نے سوال کیا میرے مولا سے کہ مولا اگر کوئی چاہے تو جو ہے نا سب کی اگر کوئی چاہے کہ اپنے آپ کو ملائکہ کی نشست میں رکھے، یعنی ہر لمحے اپنے آپ کو ملائک کی نشست میں رکھے. اس کا ریٹرن بند کر دو، بہت ایکو ہو رہا ہے. درود بھیجے بلکہ محمد آل محمد. ایکو ہو رہا ہے زیادہ. اگر کوئی چاہے کہ اپنے آپ کو فرشتوں کی محفل میں پائے تو مولا وہ کیا کرے؟ امام علیہ السلام نے والی چہارم حضرت مولانا امام علی زین العابدین علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد احسنتم. یہ پہلا فقرہ ہی فیصلہ ہے. اپنے آپ کو فرشتوں کی نشست میں رکھے تو مولا وہ کیا کرے؟ امام نے بس مختصر سا حل دیا، کاش میں آپ تک پہنچا پاؤں. امام نے فرمایا سنو، اس کو چاہیے کہ ہر لمحے ہر وقت یا اگر ممکن نہ ہو تو دن میں کچھ وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا کرے. اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. کیا ہے سورہ اخلاص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ، سارے بولو گے تو آسان ہوگا. قل هو اللہ احسنتم احد. ہاں یہ کیا ہے؟ سورہ توحید. سورہ توحید یعنی فراز وحی ہے. ساتھ آئیں گے میرے؟ فراز وحی ہے. سورہ توحید وحی کا بلند ترین مقام ہے. تھوڑی سی بات ہے آج تمہیدی حد تک. سورہ توحید وحی کا بلند ترین مقام ہے. لفظ بدل کے کہوں تو آپ بزرگوں سے بالخصوص دعا چاہوں گا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ ذہن جو حقیقت کی جستجو میں رہتا ہے اس کے لیے سورہ توحید کوثر جاری ہے. تھوڑی سی بات ہے، میں آپ کے ذہنوں پہ اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پڑھوں اسی بات کو بدلوں؟ تمہید میں تھوڑا وقت لگے گا مجھے. کہا کہ سورہ توحید ہر اس ذہن کے لیے جو حقیقت کو پا لینے کی جستجو رکھتا ہے،
اس کے لیے سورہ توحید کوثر جاری ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں بنیادی طور پر جتنے جوان بیٹھے ہو یونیورسٹیز اور کالجز کے، تم سے بالخصوص، بنیادی طور پر حیوان اور انسان میں فرق ہی یہی ہے کہ حیوان جستجو کی حقیقت میں نہیں رہتا، ذہن انسانی ہر لمحے حقیقت کو پا لینے کی تڑپ میں رہتا ہے. انسان کے ذہن میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو پائی جاتی ہے، ذہن انسانی میں حقیقت کو پا لینے کی تڑپ ہوتی ہے، حقیقت کو درک کرنے کی للک پائی جاتی ہے. اور اس کا بلند ترین مقام و مرتبہ یہ ہے، میرے ساتھ دینا عزیزوں، میں نے بات چھیڑ دی ہے مولا کے نام پر، اس کا بلند ترین مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے عشق ہو. جو ہاتھ اٹھائے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے. اس کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے، سارے جوان بولو گے تو آسان ہوگا، حقیقت سے احسن تم عشق. اور عشق کا بھی وہ مفہوم نہیں جو اس دنیا میں موجود ہے عام طور پر، قطعاً وہ مفہوم ذہن میں نہیں آنا چاہیے. عشق کا وہ پاکیزہ تصور جسے مغربی ادب و اصطلاح میں پلیٹونک لو کہتے ہیں. اب میں سمجھاؤں، تھوڑی موٹی اصطلاح ہو گئی ہے. پلیٹونک لو یعنی کیا؟ خیر سے محبت. اب تم سے زیادہ خیر کون سمجھے گا؟ یا علی، یا صاحب الزمان، جی ہیں. ہاں، خیر سے محبت. توجہ سے سننا، لمحہ چھوڑ دیا تو رہ جاؤ گے نتیجے میں. خیر سے محبت. چلو میں آسان کر کے تمہیں خیر ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہوں. سمجھاؤں؟ خیر یعنی تعارف کرایا حضرت سفیر حسین نے. جب پہلا خطبہ دیا جناب مسلم ابن عقیل نے تو خیر پہ تعارف کرانے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل نے یہ جملہ کہا، مجھے پہچانتے ہو، میں اس حسین کا سفیر ہوں قاسم کل خیر، جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے. یا صاحب الزمان، یا زہرا، یا زہرا، یا علی، قاس صلی علی محمد وآل محمد وعجل. نہ ابا عبداللہ کی خوشنودی کے لیے سے بہتر صلوات پڑھیں. احسن تم، صلی علی محمد وآل محمد. قاسم کل خیر، میں اس حسین کا سفیر ہوں جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے. اب خیر کی فہرست قرآن کریم میں میرے بچے اور جوان تلاش کریں. جس کو پروردگار عالم نے خیر کہا ہے، ہر اس خیر کا قاسم میرا مولا ابا عبداللہ ہے. ہر خیر کو بانٹنے والی ہستی مولا کریم کربلا کی ہے. یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہاں، اسی لیے تو جب روحانی عالم دین نماز جنازہ پڑھاتا ہے کسی کی تو اس میں یہ جملہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. تو عزیزوں، بس پلیٹونک لوگ، خیر سے محبت. بلند ترین مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے شاد باش، عشق ہو. ہاں، اب محبت جو ہے، محبت وہ خود ہی مجرد ہے. محبت یعنی خود ہی نور ہے، عشق خود ہی نور ہے. اب یہ تو مجھے اپنی قوم کو کم سے کم بتلانے کی ضرورت نہیں نا کہ میرا مولا ابا عبداللہ نور ہے. جو جوان ہے میرے ساتھ، اگر کسی کو دلیل چاہیے تو میں آسان سی دلیل دیتا ہوں. آپ کو بڑی بڑی کتابوں کی طرف متوجہ نہیں کروں گا. آسان سی دلیل دیتا ہوں. ابا عبداللہ نور ہے. نور ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم گواہی دیتے ہیں، کنتا نورن فی الاصلاب الشامخہ، اے ابا عبداللہ، ہم زیارت وارثہ میں گواہی دیتے ہو نہیں دیتے؟ ابا عبداللہ کی زیارت میں ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انک کنتا شاد باش نورن، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نور ہے. اب یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ حسین نور ہے. بہت آسان سی حوالہ دیا میں نے، حسین نور ہے. اگر ساتھ چلو گے جوانوں انشاءاللہ نتیجے پہ سارے محظوظ ہو گئے. ایک نور یہ بھی ہے، یونیورسٹیز اور کالج کے لڑکے جو ہیں وہ ذرا سر اٹھائیں، ایک نور یہ بھی ہے، یہ ہے نا نور. اب یہ تحقیق کی تھی کسی سائنسدان نے اس نور پر، یعنی سن ریز پہ، کہ اس میں کون سے پارٹیکلز ہیں، کن ویلوسٹی سے سفر کرتے ہیں،
ان کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے, کسی نے تحقیق کی تھی نا, کسی سائنسدان نے تحقیق. اچھا اس نے تحقیق کی, وہ اس نور سے استفادہ کرنے لگا, یہ جو نور ہے اس سے استفادہ اس نے کیا. تو ہم اور آپ, یعنی وہ سائنسدان اس نور کا عارف تھا, اس نور کا. خدا جوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. امام حسین ہم سب کو اپنے عشق سے سرشار فرمائے کہ اس نور کا وہ عارف تھا, وہ سائنسدان جس نے لائٹس پہ تحقیق کی, نور پہ تحقیق کی, وہ عارف تھا. چلو وہ تو اس سے فیض اٹھا رہا تھا, لیکن ہم اور آپ جو اس نور کی معرفت, اس نور کی بات کر رہا ہوں, معرفت نہیں رکھتے, تو کیا ہم اور آپ اس سے استفادہ نہیں کر رہے؟ بولے بھائی جوان پیچھے جو بیٹھے ہوئے, کیا ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, اس لائٹ کو, اس نور سے ہم بھی استفادہ کر رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ سائنسدان تو اس نور کی معرفت رکھتا تھا, وہ استفادہ کر رہا تھا, وہ اس سے فیض اٹھا رہا تھا, لیکن ہم اور آپ جو اس نور کے عارف نہیں ہیں, ہم اور آپ عارف نہ ہونے کے باوجود بھی اس نور سے استفادہ کر رہے ہیں, اس نور سے فیض اٹھا رہے ہیں. بھئی یہی معاملہ میرے مولا ابا عبداللہ کا ہے. جو حسین کی معرفت رکھتا ہے وہ تو فیض کے دریا میں غوطہ زن ہے ہی ہے, جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا حسین نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا ہے. یہ ہے میرے مولا کی ہستی, غریب ادارہ سلامت رکھے. یا علی, یہ میرے مولا ابا عبداللہ کی ہستی ہے. جو معرفت رکھتا ہے وہ تو فیض کے دریا میں غوطہ زن ہے ہی ہے, جو معرفت نہیں رکھتا اسے بھی میرے مولا ابا عبداللہ نے بے فیض نہیں چھوڑا. کچھ کہہ رہا ہوں, اگر محسوس کریں, محفوظ تو ہماری باتیں کرنے والے بہت سے موجود ہیں, آپ محسوس کیجئے کہ وہ اس کو بے فیض نہیں چھوڑا. یعنی اب ایک جملہ کہتا ہوں, جب یہاں تک آ گئے, یہ مجلسیں بشریت پہ احسان ہیں. محفوظ ہو رہی ہے میری باتیں؟ یہ مجلسیں بشریت پہ احسان ہے. ابا عبداللہ کی خدمت میں عرض ادب ہے, ابا عبداللہ کے دربار میں عرض نیاز ہے یہ مجلسیں, لیکن انسانیت پہ احسان ہے. کیوں؟ ان مجلسوں میں ابا عبداللہ کے وسیلے سے لوگوں کو حق کی معرفت دکھلائی جاتی ہے, لوگوں کو حق کا عارف بنایا جاتا ہے. جو ابا عبداللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا رہے گا, حق کے قریب اتنا ہوتا جائے گا, حق کا اتنا عارف بنتا جائے گا. ہاں, حق اور حقیقت کیا ہے عزیزوں؟ یعنی یہ لفظ حقیقت جو ہے یہ عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے, پرشین میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو زبان ہم بھی اہل زبان اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ عربک والے اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہوں اور ہم اردو والے اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کر رہے ہوں. ہے نا ایسا؟ جو تائید نہیں کر رہے کچھ اور نظریہ رکھتے ہو. ہاں ایسا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت تک, جوانوں پہلی تقریر ہے تمہید کی, حقیقت تک پہنچنے میں خود زبان حجاب بن رہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, تھوڑا ٹیکنیکل ہو رہی ہے بات. ہاں, حقیقت تک پہنچنے میں زبان حجاب بن رہی ہے یا نہیں؟ مثال دیتا ہوں. چلو جوان بیٹھے ہیں بہت سارے, مولا ان کی خیر کرے, انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے, مولا بزرگوں کو طول عمر عنایت فرمائے. یاد رکھیے اس کو, حقیقت کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ حقیقت, احسن تم, ریئلٹی. ہاں, صرف ریئلٹی نہیں ہے, ریئلٹی کے ساتھ سلیش ڈال کے ترجمہ کرنے والوں نے ایک اور ترجمہ لکھا, ٹروتھ. بہت پڑھے لکھے لوگ ہو, مثال دوں گا یقیناً آپ پہنچو گے مثال تک. ریئلٹی یا ٹروتھ, یہ حقیقت کا ترجمہ ہوا. اب میں سمجھاتا ہوں, ایک سوال کر رہا ہوں, کیا یہ دونوں مترادف ہیں؟ ریئلٹی اور ٹروتھ. مثال دیتا ہوں, میں پڑھنا, کاش اس مثال کو پہنچ جائیں آپ. میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں, یہ ریئلٹی ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ آنا, بالخصوص بچے اور جوان. میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں, یہ ریئلٹی ہے. مثال تک پہنچ جانا. زندگی بھر لکھا کچھ نہیں, یہ ٹروتھ ہے. جو پہنچ گئے ہیں ابا عبداللہ راضی رہے ان سے, زندگی بھر لکھا کچھ نہیں, یہ ٹروتھ ہے. پڑھنا لکھنا جانتا ہوں, ریئلٹی. لکھا کچھ نہیں عمر بھر,
اسی طرح علم، کتنے ترجمے انگریزی میں ممکن ہے اس لفظ کے؟ نالج، وزڈم، سائنس، فلسفی، سارے ترجمے ممکن ہیں. کیا پھر وہی بات، کیا یہ سارے مترادف ہیں؟ نہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ توجہ سے سننا، پہلا نتیجہ دینے جا رہا ہوں آج پہلی تقریر میں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کہیں گفتگو ہو رہی ہو اور بڑے بڑے لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ان لفظوں کے معنی طے کر لیے جائیں. پہلے ان لفظوں کے معنی طے کر لیے جائیں. اگر معنی طے نہیں ہوگے تو ہوگا کیا کہ میں اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کروں گا، آپ اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بحث مشترکہ نتیجے پہ نہیں تمام ہوگی، کیونکہ آپ کوئی اور معنی لے رہے ہوں گے، میں کچھ اور معنی لے رہا ہوں گا. اب ایک جملہ کہتا ہوں، اگر پہنچا پایا پہلے ہی مقام پہ ایک نتیجہ دیتا ہوں. اس کا معنی یہ ہوا، یہ جو آج پوری دنیا پہ انتشار پایا جاتا ہے وہ انتشار فکر کا انتشار ہو یا عقیدوں کا انتشار ہو یا نظریوں کا انتشار ہو، ان انتشارات میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان لفظوں کا ہے جن لفظوں نے خیانت کی ہے. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں امام حسین ناظر رہے کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان لفظوں کا ہے جن لفظوں نے خیانت کی ہے. اب جملہ کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں، اس جملے کو محفوظ بھی کرنا اور آگے تک پہنچا دینا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے. لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر اسی مکتب میں سیکھا جا سکتا ہے جس مکتب کا رہبر صادق بھی ہو، امین بھی ہو. یا صاحب الزمان، غریب ادارہ سلامت رکھے. یا علی میرا بھائی سلامت رہے. پہنچ رہے ہیں، سارے ساتھ ہیں. اسی مکتب میں یہ ہنر سیکھا جا سکتا ہے جس مکتب کا رہبر صادق بھی ہو. اور آسان کرتا ہوں، پھر آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. یہیں سے تقریر شروع ہوئی تھی. کیا ترجمہ ہے بچوں؟ قل هو اللہ. کہیے کہ نہ، قل اللہ احد نہیں ہے، قل هو اللہ احد. کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. نہیں پہنچے. ہو کا ترجمہ کیا کرو گے؟ کہیے کہ یا صاحب زمان مجھے توفیق دے. کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ جو ہو ہے نا، وہ یا صاحب، یہ وہ اللہ ایک ہے. اس کا معنی بتلا رہا ہوں. یعنی یہ وہ اشارہ ہے حسن بھائی اس کی طرف جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. یا صاحب زمان، تحسین بھائی مولا سلامت رکھے. پہنچ رہے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ہو اشارہ ہے اس کی طرف. اگر اشارے کی طرف یعنی مشعل الیہ موجود ہو تو وہ محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو وہ سمتوں میں آ جائے گا. جو سمتوں میں آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں. وہ اشارہ ظاہری ہو یا ذہنی ہو یا حسی ہو، کسی طور اشارہ ممکن نہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ حقیقت تک پہنچنا مشکل، چجائے کہ حقیقت مطلقہ، چجائے کہ حقیقت مطلقہ، حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے. اب ایک قدم آگے آتے، تعریف کیا ہوئی؟ کشف علم کو حقیقت کہا جاتا ہے. بات بوجھل تو نہیں ہو رہی؟ بدلوں؟ جو نہیں بول رہے ان کا ارادہ ہے بدل دوں. کشف حقیقت کو علم کہتے ہیں. علم کی تعریف جو کی گئی فلسفی کتابوں میں وہ یہ کی گئی کہ امتداء ثغرۃ الشیء فہو علم. ان مجلسوں کا فیض ہے کہ میرے بچے میرے جوان اشارے سمجھتے ہیں. امتداء ثغرۃ الشیء فہو علم.
یہ تعریف کی گئی علم کی. یعنی کیا؟ کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا علم کہلاتا ہے. خدا آپ کو سلامت و آباد رکھے. کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا. تھوڑا سا جوانوں میرا ساتھ دو, نہیں تو کل سے موضوع بدل دوں گا. کہا کیا؟ کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا. سارے بولیں گے کیا؟ علم کہلاتا ہے. تو کیا یہ تعریف یہاں مکمل ہو جاتی ہے علم کی؟ اب ایک لفظ کہنا ہوں, خدا جانے تصویروں کے بھی رخ ہوتے ہیں نا کئی. امام حسین راضی رہے. اب یہ تو ذہن کا کمال ہے صاحب, ذہن کا کمال ہے کہ کون سا ذہن کسی شے کی تصویر کو کتنا گہرا اپنے اندر اتارتا ہے. چلو جوانوں والی بات کرتا ہوں تاکہ جوان میرے ساتھ سفر کریں. بھائی اب ہم اور تم تو تصویروں کے زمانوں میں جی رہے ہیں, اس پہ تو بول دو, تمہاری بات کر رہا ہوں. تصویروں کے زمانے میں جی رہے. ہاں عجیب ہے کہ جا رہے ہیں روحانیت حاصل کرنے کربلا, اس کے باوجود زری کو پشت ہو رہی ہے, تصویر ضروری ہے. بولو ایسی باتوں پہ بولو, خدا را بولو. کس سمت پہ عزاداری جا رہی ہے؟ بزرگوں سے تہذیب کو لے کے محفوظ کرو. یا صاحب زمان امام حسین راضی رہے. یا علی اے دانش, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارے یہ ادب بتایا گیا ہے, جاؤ جا کے کتابیں پڑھو. جب تک روبرو رہے, یعنی ذریعہ مقدس مولا ابا عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو, خبردار رہنا کہ ذریعہ کو پشت نہ ہونے پائے. روحانیت ڈھونڈنے جا رہے ہو کربلا, کہ عاشور کی سرخ روشنیاں جل گئی کربلا میں, اس کے باوجود اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ وہ جو تہذیب بزرگوں نے دی ہے تمہیں, اس تہذیب کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھو. یہ یاد رکھنا کہ مجمع کی قلت و کثرت پہ مجلس نہیں. یہ مجلس نہیں. این ممکن ہے ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, بھائی میری باتیں محفوظ ہونی ہے. این ممکن ہے کہ کسی مختصر سے علاقے میں ایک ذاکر مولا 2 افراد میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہو. ممکن ہے ہم سب اس کی شفاعت کے محتاج ہوں. ممکن ہے. یہ غریب ادارہ سلامت رکھے جو پہنچ رہا ہے. بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا کہ اب یہ ذہن انسانی کا کمال ہے کہ کس شے کی تصویر کو کتنا گہرا اپنے ذہن میں اتارتا ہے. کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آ جانا علم کہلاتا ہے. اچھا, تصویر, پہلا فوٹوگراف کب کھینچا گیا؟ 1826 میں. 1826 1826 میں پہلا فوٹوگراف. اس زمانے یہ جو ہے نا, بزرگ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقشہ کہتے ہیں نا, ناک نقشہ, نمک نقشہ کہتے ہیں, نہیں کہتے ہے نا. تو اس زمانے میں بحث تھی, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں عرض. کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحاً عرض. اس زمانے میں بحث یہ تھی کہ عرض قابل انتقال نہیں ہے. عرض قابل انتقال, نتیجے پہ سارے آؤ گے, عرض قابل انتقال نہیں ہے. جب فوٹوگراف پہلا آیا نا تو مغربی معاشرے سے ایک آدمی چلا, مکتب ملا صدرہ کی ایک بہت بڑی ہستی ہے, ان کا نام ہے ملا ہادی سبزواری. آج ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے زمانے میں وہ تصویر لے کے آیا, اس نے ان کی تصویر کھینچی اور ملا کے سامنے, ملا ہادی سبزواری کے سامنے رکھ دی. اب جب انہوں نے دیکھا تو کہنے کہا خوش نہیں ہوا آپ؟ کہا خوش ہونا تو دور, تو نے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا. تھوڑا ساتھ دے دو, میرا بات مشکل ہو گئی ہے. تو نے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا. کہا کیوں؟ کہا ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ عرض قابل انتقال نہیں ہے.
تو نے کر کے دکھا دیا. اب زمانے نے ترقی کی. اگر تو 3 ڈائمینشنل تصویر تھی تو تصویر مکمل آنے لگی. ہاں زمانہ اور آگے بڑھا. توجہ سے سننا, زمانہ اور آگے بڑھا. ایکس ریز ہوئے, سٹی اسکینز ہوئے, ایم آر آئی ہوئے, یہ ساری کی ساری تصویر کے لفظ اس پہ صادق آتے ہیں یا نہیں, ہے نا. اب ایک سوال ہے, اگر تو 3D تھی تو تصویر میں مکمل آنے لگی, تو کیا 4th ڈائمینشن کو بھی تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے؟ کیا 5th ڈائمینشن کو بھی تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے؟ جوابات میں نہیں الجھاؤں گا, بس ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے آگے بڑھا ہوں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں, جہاں جہاں لفظ تصویر, توجہ, جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی, جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آ رہا ہے, چاہے ظاہر کی تصویر ہو یا باطن کی تصویر ہو یا ظاہر سے لے کے باطن کی تصویر ہو, جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آ رہا ہے, وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. جو پہنچ گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے. کیا زہرا, جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آ رہا ہے, وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. بغیر نور کے تصویر بے معنی رہ جاتی ہے. تو اب جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حقیقت کی مکمل تصویر تک پہنچائے, اس کے لیے ضروری یہ ہے اپنے آپ کو اس نور سے متصل کرے جس نور کو حسین ابن علی کہا جاتا. یا صاحب الزمان, غریب زہرا سلامت رکھے. نہ مادر سادات کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھیں. احسنتم, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس نور تک پہنچاؤ جس نور کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جملہ کہہ دوں, یاد رکھیے اس بات کو کہ شیعت کی تعریف کیا ہے. شیعت یعنی کیا؟ جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا. اب کوئی آپ سے پوچھے نا شیعت یعنی کیا, اس سے کہہ دینا کہ حسین کی روشنی میں حقیقت کو پا لینے کا نام شیعت ہے. یا صاحب الزمان, زندہ باد, زندہ باد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین کی روشنی میں حقیقت کو پا لینے کا نام شیعت. ابا عبداللہ کی ہستی ہے, کیا اسم مقدس ہے حسین ابن علی کا. خدا کی قسم یہ یاد رکھنا, جملہ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. یہ جو علی اولاد علی کا ذکر سن کے ہماری دل شاد ہوتے ہیں نا, ہم توجہ کر لینا, تھک گئے ہو تو چھوڑوں مسائل پڑھوں. یہ جو علی اولاد علی کا نام سن کے اس میں اسماء مقدسہ سن کے امیر المؤمنین اور ان کی آل کا ہم جو خوش ہوتے ہیں, قلب و روح میں ایک سرور کی کیفیت آتی ہے. جانتے ہو یہ ہے کیا؟ یہ رسول اعظم کا لطف ہے ہماری روحوں پر. یہ یا صاحب الزمان, یہ رسول اعظم کا لطف ہے ہماری روحوں پر. یہ جو کہا جاتا ہے قبلہ زیب ممبر ہوں گے, تو یہ بات بھی یاد کر لیجئے. اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, ممبر کی زیب و زینت تو بس ایک ہی ہستی ہے, وہ علی کی ہستی ہے. جس کے ہاتھ نیچے ہیں مجھے نہیں پتا وہ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. اگر بول رہے ہو تو میرا ساتھ دو, تھوڑا آؤ. کہ ممبر کی زیب و زینت اگر ہستیاں ہیں تو بس وہی علی اور اولاد علی کی ہستی ہے. جو
جو ممبر کی زیب و زینت ہے، تو یہ ہمارے وجود میں زیبائی کہاں سے آئی؟ ہمارے وجود میں زیبائی اس لیے آئی کیونکہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں. یہ زیبائی اس لیے آئی ہے یا علی. یہ لطف ہے عزیزوں، لطف ہے. اب اگر مثال کے طور پہ کہا جائے بچوں سے، جوانوں سے کہ بھائی زیارت آل یاسین پڑھا کرو، زیارت وارثہ پڑھا کرو، یا فلاں زیارت پڑھا کرو، قبلہ فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں پڑھے؟ ارے اس انداز سے بھی باتیں سن لیجئے گا. اب میرے پاس یہی باتیں ہیں بھائی. تو کیوں پہلی زیارت آل یاسین پڑھو بھائی، کیوں پڑھے؟ عجل اللہ تعالیٰ فرسرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری جملہ مصائب کا آغاز کروں، زیارت آل یاسین پڑھو، زیارت وارثہ پڑھو، فلاں زیارت پڑھ لو. کیوں پڑھیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ شیعوں کو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کیا ہوگا، کیوں پڑھیں. امام زمانہ میں نوجوانوں کو، اس ملت کے جوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. کہ یہ شیعوں کو سوال شیعوں کا بنتا ہی نہیں، کیوں پڑھے، کیا ہوگا. اچھا تو حسن و حسین کی، علی کی محبت مل گئی آپ کو تو کیا ہوا؟ جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے بھائی. ہے کیا ہوگا؟ کیا گھر میں مولا علی کی دولت، مولا علی کی محبت کے سبب گھر میں پیسوں کا گن برسنے لگا؟ بولو کیا ہوا؟ ارے تمہیں یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ دولت ہے جو مصطفیٰ کی دولت ہے. یا صاحب الزمان، تمہارا سوال بنتا ہی نہیں. غریب زہرا نظر بد سے محفوظ رکھے، امام حسین راضی رہے. یہ سوال بنتا ہی نہیں. تمہارے پاس وہ دولت عظمیٰ ہے جو محبوب خدا کی دولت ہے. اچھا پھر ایک آتا ہے معاملہ، قبلہ عربی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو پہلے تو اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، انگریزی زبان سیکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کر لیتے ہو. تو تھوڑی سی محنت عربی سیکھنے کے لیے بھی کرو. اگر نہیں پڑھ سکتے تو اردو ترجمہ پڑھو، انشاءاللہ ثواب ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ جو اردو پڑھو گے وہ معصوم کے فقرے نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ثواب ہوگا. کچھ ہو نہ ہو معرفت تو بڑھے گی. کچھ ہو نہ ہو معرفت میں اضافہ ہوگا. نہیں پڑھ سکتے اردو پڑھو. یہ 10 دن جو موجود ہیں کم سے کم ابا عبداللہ کی زیارت ہر روز پڑھو. غریب زہرا کو سلام کرو. نہیں وقت مل پا رہا، بہت مشغول ہو گئے کارہائے دنیا میں، تو سر جھکا کے کہا کرو السلام علی الحسین. وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تاریخ لکھتی ہے عزاداروں، 1446 ہجری، یکم محرم الحرام، سادات کالونی انچولی. ابھی میں نے صرف نام حسین لیا تھا، قلب مسترب ہو گئے. 62 ہجری، محرم کا چاند، فاطمہ صغرا کے روبرو علی اکبر کا حجرہ. خدا آپ کی صدائے گریہ پہ رحمت نازل فرما. خدا جانے وہ بہن اپنے بھائی کو کس انداز سے یاد کرتی ہوگی. اجرکم اللہ. حسین ابن علی کا حجرہ بیٹی کے سامنے ہو، بیوی کیا بیان کرتی ہوگی. راوی کہتا ہے کہ غریب زہرا نے صدا دی عباس سواریوں کو آمادہ کرے. جانتے ہو مولا کو ایک فہرست دی گئی تھی، غازی نام لیتے جاتے تھے، ایک ایک کا نام آ رہا تھا. ایک پردے دار ایسی تھی جو امو کے پیچھے آتی تھی، امو جان میرا نام.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو تڑپ کے حسین ابن علی کو روتا ہے. مادر سادات اسے جھولی اٹھا کے دعائیں دیتی ہے. امو جان میرا نام عزاداروں. راوی کہتا ہے ادھر حضرت ابو الفضل العباس سامان سفر آمادہ کر رہے تھے، ادھر راوی کہتا ہے غریب زہرا چلے نانا کی قبر پہ. اب جو محسوس کرتا ہے مصائب، نانا کی قبر پہ غریب زہرا نے رخسار رکھ دیا اور رو کے کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ. اے نانا جان آپ پہ ہمارا سلام ہو. اگلا جملہ سنیں گے. اے نانا، حسین کہہ رہے ہیں امت نے بہت ستایا ہے. اس سے اگلا جملہ کہوں، نانا حسین کو اپنے پاس بلا لے. نانا بہت گریہ کیا غریب زہرا نے. عالم غشی میں محبوب خدا کو خواب میں دیکھا. کہا حسین، وہ لمحہ آ گیا. جی نانا. حسین، مشیت نے یہ طے کیا کہ کربلا کے بن میں آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہوتا دیکھا جائے. اچھا نانا. حسین، مشیت نے طے کیا ہے تیری بہنیں بیٹیاں بازاروں میں درباروں میں پھرائی جائیں گے. آنسوؤں کو پوچھتا ہوا میرا مولا ابا عبداللہ نانا کی قبر سے اٹھا. راوی کہتا ہے بھائی کی قبر پہ آیا، بھیا لو آخری سلام قبول کرو. اب راوی کہتا ہے حسین ایک قبر کی طرف چلے اور ایسے چلے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود دیکھ کے لپک جاتا ہے. خدا ہائے کرنے والوں پہ رحمت نازل کرے. یہ جو رخساروں پہ آنسو آتے ہیں نام حسین پر، یہی تمہاری بخشش کی ضمانت ہے. عزاداروں، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا السلام علیک یا اماں. راوی کہتا ہے بی بی کی قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام. ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پہ بھی ماں کا سلام ہو. اماں حسین جا رہا ہے، بی بی کی قبر سے آواز آئی لال تنہا نہیں جائے گا، تو جہاں جہاں جائے گا اماں تیرے ساتھ ساتھ آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لو غریب زہرا چلے. ایک مرتبہ سامان سفر آمادہ ہو گیا. غریب زہرا مسند پہ تشریف فرما تھے. محلہ بنی ہاشم میں قناتیں لگا دی گئی. ایک ایک پردے دار آ رہی تھی. ایک مرتبہ بیوائے امام حسن تشریف لائی. اب عبداللہ نے فرمایا قاسم اماں کو سوار کراؤ. عزاداروں، کچھ دیر گزری تھی. ایک مرتبہ جناب مادر علی اصغر تشریف لائی. ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے. عزاداروں، تاریخ کہتی ہے جناب مادر علی اکبر تشریف لائی. ایک مرتبہ آواز دی اکبر ماں کو سوار کراؤ. پردے دار آتے رہے. حسین ایک ایک کہتے رہے سوار کراؤ. تاریخ بتلاتی ہے کہ کچھ دیر گزری تھی، آپ نے حوصلہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. کچھ دیر گزری تھی کہ بیویوں کا جھرمٹ دہلیز پہ آ گیا. کچھ کنیزوں کا حصار چوکٹ پہ آ گیا. ایک مرتبہ ایک پردے دار تھی جو کنیزوں کے حصار میں، مستورات کے حصار میں چوکٹ پہ قدم رکھتی ہے. تڑپ کے حسین نے مسجد چھوڑی. تیزی سے عباس دوڑے. ایک جانب سے اکبر آئے، ایک جانب سے قاسم آگے بڑھے اور نہ محمد آگے آئے. میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہوگا بھیا سب ٹھہر جاؤ، لیکن آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے سوار کرا. اجرکم اللہ. لو آخری جملہ سنو. تاریخ کہتی ہے کس طرح علی کی پاک بیٹی سوار ہوئی کہ غازی نے زانوؤں کو بٹھلا دیا. محمل کے پردوں کو محمد نے تھاما. ایک بازو کو علی اکبر نے تھاما. ایک بازو کو حسین نے تھاما. نالین پھوپھی کی قاسم نے اٹھائی. غازی کے زانوؤں پہ پہائے مقدس رکھے. اس انداز سے علی کی پاک بیٹی محمل میں سوار ہوئی تھی. عزاداروں،
کوفہ کے بازار میں بھی تھا، لیکن کوفہ کے بازار میں منظر عجیب تھا، ندا دینے والا ندا دیتا تھا اور تماشا دیکھنے والوں آؤ علی و بطول کی بیٹیاں۔ تھک گئے ہو؟ آج تو یکم محرم ہے عزادارو۔ آخری جملہ سنو، قافلہ چلا تھا آگے، کچھ دور پہنچا تھا، بس چھوڑ دیا میں نے، کچھ دور پہنچا تھا، اچانک سے غازی نے سواری کو ایڑ لگائی، سامان سفر والی ہماریاں عبور کی، بنی ہاشم کی سواریاں عبور کی، مستورات کی ہماریوں کو عبور کیا۔ ایک مرتبہ پہنچے غریب زہرا کے پاس، آقا ایک لمحے کے لیے قافلے کو روک دیں۔ ایک مرتبہ اب عبداللہ نے فرمایا عباس سب سے رخصت تو لے آئے، اب غازی نے کچھ کہا نہیں عزادارو، بس پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ اب جو پیچھے دیکھا نا کہ کنیزوں کے حصار میں ایک بی بی کمر پہ ہاتھ رکھے آ رہی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی محلن محلن یا ابھی، او بابا کچھ دیر کے لیے رک جا بابا، میں اپنے اکبر کا جی بھر کے دیکھ لوں، میں علی اصغر کا جی بھر کے دیکھ۔ اللهم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع لولا ذلك وسيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون۔